اور بلکہ یہاں تک بھی لکھا کہ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے لوگوں نے، چرواہوں نے اوپر سے آوازیں دیں، کیا امیر المؤمنین زندہ نہیں رہے؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جب تک 2 سال تک آپ خلافت کرتے رہے، کبھی ہماری بکریاں اٹھا کر بھیڑیے نہیں لے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے ہاں عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت کا قلم دان ملا تو اس سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزرتی تھی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو لباس آپ پہنتے تھے اس کو اتنی عمدہ خوشبو لگاتے تھے کہ جس دھوبی کو دھونے کے لیے دیتے تھے تو لوگ ان سے آ کر سفارشیں کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ دام لے لو، اور جس پانی سے عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کو تم نے دھونا ہے اس پانی کے ساتھ ہمارے کپڑوں کو دھویا کرنا۔ اتنا آپ عمدہ عطر استعمال کرتے، عمدہ نفیس لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی خلافت کا قلم دان آپ کو ملا تو آپ نے وہ سارا جو ہے وہ عیش و عشرت اور مہنگے داموں والا سوٹ اور عمدہ عطر سب کچھ چھوڑ دیا، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے اپنے اس لباس کو بھی دھلا دیا اور سادہ لباس پہننا شروع کر دیا، اور اپنی زوجہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو جو کچھ بھی تمہاری جائیداد ہے، جو کچھ بھی تمہارے زیورات ہیں، ان سب کو راہ اللہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے لیے آپ جیسا نیک انسان ہی سب کچھ ہے، میں اپنا سارے زیورات اور سارا سامان جو ہے وہ راہ اللہ میں جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقراء پر جو ہے وہ خرچ کرتی ہوں۔ بیت المال میں مال تقسیم کر رہے تھے تو سیب تقسیم کر رہے تھے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کے پاس بیٹھا تھا، اب شہزادہ ہے، دل چاہا کہ میں بھی سیب کھاؤں، تو ابا جان سے کہنے لگے ابا جان مجھے بھی یہ سیب عطا کر دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹے یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ تو آپ اٹھے اور جا کر والدہ ماجدہ سے کہنے لگے کہ آج ابا جان نے مجھے سیب کھانے نہیں دیا۔ تو والدہ نے فرمایا کہ کیوں؟ میں کھا رہا تھا، انہوں نے مجھ سے لے لیا اور رکھ دیا سامان میں۔ تو آپ کی والدہ نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور سیب منگوائے اور آپ کو دیا، تو آپ نے کھایا۔ تو اتنے میں سینا عمر بن عبدالعزیز بھی گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر آئے تو آپ نے پوچھا بھی یہ سامان کہاں سے آئے، سیب کہاں سے آئے؟ تو زوجہ عرض کرنے لگی کہ میرے جیب میں پیسے تھے کچھ، تو بچہ کہتا کہ میں نے سیب کھانا تھا، بابا جان نے مجھے کھانے نہیں دیا۔ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا مال میں کیسے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں؟ دل میرا بھی چاہ رہا تھا کہ میں سیب کھاؤں، لیکن وہ مسلمانوں کا مال تھا، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ میرے لیے جائز ہے نہ میری آل اولاد کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے لیے سواریاں، شاہی سواریاں پیش کی گئی، اور کہنے والے نے کہا کہ حضرت یہ وہ سواریاں ہیں کہ جن پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا، یہ آپ کے لیے ہیں، اور جو خلیفہ نیا بنتا ہے اس کے لیے ہیں۔ آپ نے مجھے ان سواریوں کی کوئی حاجت نہیں، جاؤ اور ان کو جا کر بیت المال میں ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کر دو، میرے لیے میری سواری ہی کافی ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے بولا کہ جو میری سواری ہے وہ مجھے دو لا کر۔ آپ سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ لکھا ہے آپ کے حالات زندگی میں کہ ایک آپ کا خادم تھا جو آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو جب روزانہ ہی آپ کے لیے دال کا سالن بنایا جاتا تو وہ بھی کھاتا۔ تو ایک دن آپ کی زوجہ سے کہنے لگا کہ میں یہ آج سالن نہیں کھاؤں گا، ہر روز یہی کھانا۔ تو آپ فرمانے لگی بیٹے یہ تیرے لیے نہیں ہے، امیر المؤمنین بھی یہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو پھر اس نے وہ کھانا کھایا۔ اتنی سادگی تھی آپ۔ اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ اپنے والد ماجد کو خواب میں دیکھا کہ جنتی باغ کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ تو پوچھا ابا جان آپ کا کون سا عمل اللہ کی جناب میں قبول ہوا کہ جس کو اس نے قبول کرتے ہوئے آپ کو یہ انعام اور اجر اور صلہ عطا فرمایا؟ فرمانے لگے بیٹا عمل تو بہت سارے کیے، لیکن میرے رب کو میرا سب سے زیادہ جو اچھا عمل لگا وہ میرا استغفار کرنا تھا، میں استغفر اللہ کی کثرت زیادہ کرتا تھا۔ اور آپ میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، اگر کہیں زلزلہ آ جاتا یا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ گورنر کو حکم جاری کرتے تھے کہ رعایا کو لو اور باہر نکلو اور اللہ کے حضور سب مل کر اکٹھے استغفار کرو، اس لیے کہ جب استغفار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ للہیت سے بری ہوئی نظر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بری ہوئی نظر آتی ہے، اور اتنا عدل کا جو ہے وہ آپ نے عدل کے لیے اتنی کوششیں کی۔ اعظموں کے خلیفہ ہیں، 35 لاکھ مربع میل جو ہے وہ آپ کے زیر سلطنت تھا، ہر طرف انصاف ہی انصاف تھا، انسانوں کو تو انصاف ملا ہی ملا۔ کتابوں میں لکھا ہے
کہ شیر اور بکری نے آپ کے دور میں ایک حوض بھر پانی پیا ہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو جو دور دراز کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اس طرح پہچانا کہ امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کہ جب جانوروں نے رستوں میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو وہ لوگ پہچان گئے کہ آج امیر المؤمنین دنیا میں نہیں رہے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی لکھا کہ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے لوگوں نے، چرواہوں نے اوپر سے آوازیں دیں، کیا امیر المؤمنین زندہ نہیں رہے؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جب تک 2 سال تک آپ خلافت کرتے رہے کبھی ہماری بکریاں اٹھا کر بیڑیے نہیں لے گئے، لیکن آج کیا دیکھتے ہیں کہ بیڑیا ہماری بکریاں اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین دنیا میں نہیں رہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے مل